بسم الله الرحمن الرحيم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو الى سبيل ربك بالحکمہ۔ معزز علماء کرام، صدر مجلس اور باوقار آئے ہوئے ائمہ مساجد، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان کہ رب العالمین نے ہمیں دین کی خدمت اور دین کے بارے میں سوچ و فکر کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عنایت کی۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب کریم ہم لوگوں کے آنے کو بیٹھنے کو قبول کرے، اور جو چھوٹی سی کاوش ہے ہم لوگوں کی دعوت دین کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ میرے محترم، چونکہ یہ علماؤں کی مجلس ہے، زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، جو میرا خود کا ذاتی تجزیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے کہا کہ تم کسی کو اگر دعوت دو، دین کی دعوت دو، تو حکمت کے ساتھ دو اور اس سے جڑو، اور پوری شریعت ہمیں یہی سکھلاتی ہے۔ چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لے یا ان سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان کی زندگی کو دیکھے، دعوت کا جو ان کا اصول تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہر آدمی سے فرداً ملاقات کرتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو ہم نے سیکھا ان سے، انفرادیت سے اجتماعیت ہے۔ پہلے ہم اکیلے کسی سے ملیں گے تب ہمارا مجمع ملے گا، اور ڈور ٹو ڈور اگر کام کرتے ہیں تو شاید کہ ہمارا پروجیکٹ آگے تک بڑھے گا۔ یوں سمجھ لے کہ آپ LIC کے کسی ایجنٹ کے پاس پہنچے، وہ اپنا پروڈکٹ اس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ ہم کو خریدنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں، چونکہ وقت بہت کم ہے، مختصراً بیان کرتا ہوا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام شروع کیا تو اللہ رب العالمین نے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کا جب خطاب ملا، ان دونوں کے بیچ کی جو دوری ہے وہ 2.5 سال کا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا لیا گیا۔ یا ایھا المدثر کے ذریعے سے جو مفسرین قرآن لکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، اور دونوں کے نزول کا جو سلسلہ ہے اور وقت ہے وہ 2.5 سال کا غالباً مفسرین نے لکھا ہے۔ تو ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کسی بھی چیز میں ہمیں پیشنس رکھنا ہوگا، برداشت کرنے کا، اور اس کے اندر ہم کو اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنے کا جو ہے نا، ہم کو وقت دینا ہوگا۔ بغیر وقت کے کوئی چیز نہیں آتی۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے 1 گھنٹہ تقریر کیا اور پورا سلطنت عثمانیہ قائم ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ صرف قولوا لا الہ الا اللہ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت کی۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوا، زکوٰۃ اور حج کی بات نہیں ہوئی ہے، بات کس چیز کی؟ عقیدے کی ہو رہی ہے۔ اور کہیں نہ کہیں عقیدے کے معاملے میں ہمارا معاشرہ بالکل زیرو پر آؤٹ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، چاہے فتنہ ارتداد ہو، یا پھر جو ہے ہمارے نوجوان نسل کی تباہی ہو، یا دیگر سوشل یعنی کہ ڈسٹینسنگ ہو، یا معاشرتی برائیاں جتنی بھی ہے، وہ عقیدے کی بنیاد پہ ہے۔ جس دن عقیدہ ہمارا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، صحابہ کرام نے شروع کیا، اور دیگر اسلاف نے جو شروع کیا، اگر اس طریقے سے شروع کریں گے تو یہ ساری خامیاں ہماری ختم ہو سکتی ہیں۔ چونکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو بھی بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب میں امام و خطیب ہوا ناظر پور کا، تو ایک آدمی کے بارے میں نے سنا کہ یہ مستقل شرابی ہے، یہ اٹھتا ہے تو شراب پیتا ہے، سوتا ہے تو شراب پیتا ہے، مطلب پوری زندگی اس کی شراب میں کٹ رہی ہے۔ اب بھائی اس کو دور کیسے کیا جائے گا؟ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ بھائی ہم ائمہ مساجد ہیں اور محلے کے ہم ڈاکٹر ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ شہروں کے اندر وہ جسمانی علاج کے لیے ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ روحانی علاج کے لیے۔ اور جس دن روحانی علاج کرنا ہم سیکھ جائیں گے اور واقعی ڈاکٹر بن جائیں گے تو پھر معاشرہ ہمارا بدل جائے گا۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی اس آدمی کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ پہلے 5 دن اس کے ساتھ ہم نے اپنا وقت بتایا، حالانکہ وہ شراب میں نشے میں تھا۔ اور بشر بن حافی کا واقعہ یاد آتا ہے، اور جب اس واقعے کو پڑھا تھا تو اسی کے مد نظر اس کے ساتھ میں جڑا۔ آج الحمدللہ فجر کے نماز میں آ کر کے وہ ہم کو اٹھاتا ہے، حافظ صاحب اٹھیے، ٹائم ہو رہا ہے۔ اور 6 مہینہ وہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، فیروز بھائی وہاں ناظر پور سے، تو ان سے بھی آپ دریافت کر سکتے ہیں کہ نومبر کے مہینے میں جو توبہ و استغفار اس نے کیا،
وہ کیا نام ہے فجر سے پہلے آ کر کے 2 4 5 رکعتیں جو بھی اس کو وقت ملتا ہے پڑھ لیتا ہے، اور جتنا میں نے اس کو سکھا دیا اب تک، پہلے وہ لا الہ الا اللہ تک پڑھنا نہیں جانتا، الحمدللہ آج نماز بھی پڑھتا ہے اور دعائیں بھی سیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وقت لگانا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کو پکڑنا ہوگا، اور دیگر جتنے بھی اسلاف ہیں پکڑنا ہوگا۔ حافظ یحییٰ صاحب لکھتے ہیں، جو ہم لوگوں کے امیر تھے مرکزی جمعیت کے، جو انتقال کر گئے، حافظ یحییٰ صاحب، مولانا ولایت علی صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مولانا ولایت علی صادق پور کے جو رہنے والے تھے، اسلاف میں سے ہمارے، تو وہ ایک روز جھارکھنڈ کے علاقے میں تشریف لے گئے دعوت و تبلیغ کے لیے۔ دیکھیے، دعوت و تبلیغ کے لیے جو ہے نا، ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہمیں پاؤں میں مٹی لگانی پڑے گی، بغیر دھول کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ جب تک زمین کا مٹی سے بنے ہوئے ہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی تھی مٹی سے، تو مٹی سے نہیں جڑیں گے تو مٹی ہمیں مل نہیں سکتا ہے۔ کسان جب تک اپنے آپ کو کھیتوں میں نہ ملوث کرے گا، اس کو اناج حاصل نہیں ہوگا، اور دیگر لوگوں کے بھوک و پیاس کو نہیں مٹا سکتا۔ اسی طریقے سے ہم عالموں کو، ہم ائمہ مساجد کو مٹی پہ آنا پڑے گا، اور جب تک دھول نہیں لگائیں گے پاؤں میں، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو۔ ہاں، گھنٹوں گھنٹوں تقریر کر لے وہ الگ چیز ہے، لیکن جب تک آپ زمینی سطح پہ کام نہیں کریں گے کچھ ہونے کو نہیں ہے۔ زمین سے جڑنا ہوگا۔ آج جو ہے کیا نام ہے، جب تک ہم زمین پہ نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کو نہیں اپنائیں گے، تو حضرت کیا نام ہے ولایت علی صاحب جب گئے تھے جھارکھنڈ کے علاقے میں، تو ایک آدمی سے سلام کیا، وہ اپنے کام میں مصروف تھا بیچارہ۔ مصروف رہنے کے بعد جو اپنا کپڑا بن رہا تھا، انہوں نے پھر کہا کہ بھائی میری ایک بات تو سن لے۔ کہا کہ جو کہنا ہے کہتے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ وہ اپنے کام میں مشغول ہے، وہ اپنے کام میں مشغول تھا۔ اس کے بعد اس نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کہیے میں سنوں گا، میں اپنے کام میں مشغول، آپ اپنے کام میں رہیے، میں اپنے کام میں ہوں، یعنی میں کپڑا بن رہا ہوں، اپنا کام کرنا ہوں، آپ کو جو کہنا آپ کہہ لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ اب جیسے ہی اتنا کہا کہ بس خاموش ہو گیا۔ بولا اب بولیے کیا بات ہے۔ 3 دن تک حضرت ولایت علی لکھتے ہیں، حضرت یحییٰ صاحب لکھتے ہیں کہ 3 دن تک مولانا ولایت علی صاحب ان کے ساتھ رہے، اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ سننے پر قادر ہوا، اور سننے کے بعد جو ہے وہ حق کو تسلیم کیا۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز میں محنت کرنا ہوگا۔ جب تک محنت نہیں کریں گے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ تعالی ہم کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اسی کے ضمن میں کام کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔